السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے گھروں میں جو مسلم گھرانوں میں جب کلکاریاں گونجتی ہیں نا، نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، تو جہاں شریعت کے بہت سے احکام ہیں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دینا۔ اور یہ اذان دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولاً و عملاً ثابت ہے۔ قولاً کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی ترغیب بھی دی ہے، آپ کے فرامین میں بھی یہ بات موجود ہے، اور عملاً بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں اذان دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہو، تو آج دو تین باتیں اذان دینے کے طریقے کے بارے میں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بارے میں دو تین باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونا تو اس کو اچھے سے صاف کر لیا جائے۔ اگر تندرست ہے تو اس کو غسل دے لیا جائے، نارمل پانی جو تھوڑا سا نیم گرم ہو، ہلکا سا گرم پانی، اسے اچھے سے صاف کر لیا جائے، غسل دے دیا جاوے، صاف کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس میں اذان دی جاوے۔ اور اگر بچہ بیمار ہے یا ابھی ماہرین کے مطابق اس کو نہلانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اچھے سے اس کو صاف کر لیا جائے، اور صاف کر کے اچھے سے صاف کپڑے میں لپیٹ لیا جاوے اور اذان دی جاوے۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں کان میں یعنی سیدھے کان میں اذان دینا ہے۔ اذان جو ہم نارمل اذان دیتے ہیں، فجر والی اذان نہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز میں جو ہم اذان دیتے ہیں، دائیں کان میں سیدھے کان میں اذان دینا ہے، اور لیفٹ والے کان میں جو بائیں طرف والا الٹا کان ہے اس میں اقامت کہنا ہے۔ اقامت یعنی تکبیر، وہ جو نماز کھڑی ہوتے وقت جو مؤذن صاحب تکبیر پڑھتے ہیں نا، وہ بائیں کان میں ہمیں کہنا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اذان دینے والے کا جو رخ ہوگا، جو اذان دے رہے نا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ بچے کا رخ کدھر بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، اذان دینے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اذان دیتے ہیں نماز کی، تو اس وقت ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں جو ہم اپنا منہ گھماتے ہیں، حی علی الصلاۃ میں اس طریقے سے، حی علی الفلاح میں اس طریقے سے، تو اذان دیتے وقت بھی اس طریقے سے جب بچے کے کان میں اذان دیں گے نا، وہاں پر بھی حی علی الصلاۃ کے موقع پر دائیں طرف، حی علی الفلاح کے موقع پر اس طرح بائیں طرف اپنے سر کو، اپنے چہرے کو گھمانا یہ مستحب ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ بچہ اور بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ ایسا نہیں کہ لڑکے کا حکم کوئی الگ ہے یا لڑکی کا حکم الگ ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سمجھ لیں کہ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ابھی 12:30 بج رہے ہیں، ابھی زوال کا وقت ہے، رات میں یا دن میں اس کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ اب 24 گھنٹے میں جب چاہیں بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بونس کے طور پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ بچے کو اس وقت رلاتے ہیں، اس کو اس طرح انگلی پکڑ کر اس کو چمٹی بھرتے ہیں، تھوڑا اس کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، چوکنا کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچے کے کان میں اذان پہنچ جائے یہ مقصود ہے، اس لیے بہت زیادہ بلند آواز سے یا بہت ہلکی آواز سے ایسا نہ ہو، اس طریقے سے اذان دیں کہ بچے کے کان میں اذان کی آواز چلی جائے، یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کئی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بچے کے کان میں اذان ہمیں دینا چاہیے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں تو ICU میں رکھا جاتا ہے، کبھی 2 دن کبھی 4 دن، اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ بچے کے پاس جانے نہیں دیتے، بچے کی ماں کو بھی جانے نہیں دیتے ہیں، ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 4 دن کا بچہ ہو گیا، ICU میں بھرتی ہے اور کریٹیکل کنڈیشن ہے، ہم نے اذان دینی ہے، اب کیا کریں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب 4 دن بعد وہ بچہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا اس وقت اذان دینے کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ بچہ ICU میں رکھا تھا 2-4 دن، 8 دن، 10 دن، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، بچہ سنبھل نہیں پایا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچے کے ماں باپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے، مستقل اس کا کافی اجر ہے، کافی ثواب ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہاں یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے کان میں تو ہم نے اذان دینی تھی بچے کی، اور بچے کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اذان نہیں دی تو وہ بچہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ اذان دینا اس پر بچے کے مسلمان ہونے یا غیر مسلم ہونے کا مدار نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ۔ نہیں اذان دے پائے کوئی بات نہیں، ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، مجبوری تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو ویسے ہی جس طرح عام مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم مسلمانوں کے قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کریں گے۔ دماغوں میں یہ خیالات نہ لائیں کہ بھئی اس کے کان میں تو اذان دی نہیں گئی تھی اس لیے پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب خام خیالات ہیں، یہ سب ہمارے دماغ کی اپج ہیں اور لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی پوری باتوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔